وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم۔ والمحصنات، خواتین، عورتیں، شادی شدہ، قلعہ بند عورتیں، یعنی یہ پارہ نہ صرف یہ ہے کہ عورتوں کے نام سے بلکہ شادی شدہ عورتیں اور بہت ہی محفوظ خواتین، کیونکہ لفظ محصنہ حسن سے ہے، حا صاد نون کہتے ہیں قلعے کو، تو قلعہ بند عورتیں۔ اسلام میں عورت کی شادی اس کی آزادی ہے، کس رنگ میں کہ اب کوئی اس کے بارے میں نہیں سوچے گا، کسی مرد کے خیالات پہ وہ عورت نہیں آئے گی، اب وہ ایسی محفوظ اور سیکیور عورت ہو چکی کہ جب تک اس کا شوہر زندہ ہے یا وہ اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھتا ہے، یعنی ایک عورت جب تک کسی ایک مرد کے ساتھ رشتہ ازدواج میں رہتی ہے، دنیا کے ہر مرد کے لیے وہ عورت حرام ہے۔ اس سے بڑی آزادی، اس سے بڑی سیکیورٹی کہاں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں مختلف رشتوں میں جو بانٹ دیا تو اس میں شوہر بیوی کا رشتہ بہت سا ہے، تو اس بارے میں انشاءاللہ خواتین سے متعلقات باتیں ہیں، اور جہاں عورت کی بات آئے گی وہاں شہوت کی بات آئے گی۔ تو یہ پارہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 24 سے لے کر 147 پر محیط ہے، اور سورۃ نساء قرآن پاک کی طویل صورتوں میں سے اگر دیکھیں سورۃ الفاتحہ کے بعد تو یہ چوتھے نمبر کی صورت ہے۔ آج ہم اس پارے کو جس تھیم پہ لیں گے وہ بہت ہی زیادہ، جس کو آپ کہہ سکتی ہے کہ ضرورت طلب موضوع ہے جس پہ بات کی جائے، اور قرآن اللہ کا یہ کلام چاہے ہمیں ایک مہینے کے لیے ہی ادھر کیوں نہیں مل رہا یا ایک مختصر سا شارٹ سا ورژن ہی کیوں نہیں، لیکن معاشرے کے رجحان اور معاشرے میں جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کیے بغیر اگر ہم آگے چلے جائیں تو یہ زیادتی ہوگی۔ تو آج اسی پارے کی آیت 27 کو ہم اس پارے کے مرکزی خیال کے طور پر سمجھیں گے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور ہاں اللہ تو تم پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کی شریعت کے ساتھ ساتھ معاشرے میں ایک اور گروہ بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کیا؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ تو گویا کہ آج ہم شہوت کی بات کریں گے۔ شہوت کی بات کیا ہوتی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے مجھ میں سے کوئی آج کے دور میں اس لفظ سے نا آشنا ہو۔ ہاں، جن کی اردو اچھی نہیں تو ان کے لیے لسٹ خواہش، اور ایسی خواہش وہ جو انسان کو دیوانہ کر دے۔ ایک انسان اس طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بے چین ہو جائے کہ ماں بہن بیٹی کا فرق مٹ جائے، اگر وہ جنسی خواہش ہے۔ شاپنگ کی خواہش ہے تو یہ بھی بھول جائے کہ میرے پاکٹ میں کتنے پیسے ہیں، میرے بینک میں کتنے پیسے ہیں، اور اتنی شاپنگ کر لے کہ پھر قرضوں کے بوجھ میں چلا جائے۔ اور شہوت کیا ہے کہ ایک انسان اتنا زیادہ اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو مائل کر لے کہ ایٹ اینی کاسٹ۔ لکھیے، ہم نے پہلے پارے کے میں اور پھر دوسرے پارے میں بھی ایک چیز سیکھی تھی، ایک دعا کی صورت میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سورۃ بقرہ کی یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک ایمان والا اللہ تعالیٰ سے دنیا مانگتا ہے لیکن حسنہ کی شرط کے ساتھ۔ تو لکھیے، شہوات کی دنیا، حسنہ کی قید کو ہٹا دو۔ اور یہ قید نہ صرف یہ ہے کہ دنیا کے رزق کو لینے میں حلال اور حرام کی حدوں کو پامال کرنے میں ہے، بلکہ یہ قید ہے وہ کہ جس کو لوگ ہر ضرورت کو پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں،
اور اس میں آپ جتنا زیادہ اپنے آپ کو انڈلج کریں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آج یہ آوازیں آ گئیں۔ ایک بہت بڑا نام ہے، میں نام نہیں لینا چاہتی، یہاں ہماری عادت نہیں، نہ ہماری یہ پالیسی ہے، لیکن ایک بہت بڑے ریپریزنٹیٹیو تھے، تو ان کا یہ جملہ بہت دن اخباروں کی زینت بھی بنا اور میڈیا پہ بھی آیا۔ تھوڑی سی پیچھے کی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ جب مجھے قدم قدم پہ فریش دودھ مل سکتا ہے تو میں کیوں گائے بھینس پالنے کی زحمت گوارا کروں۔ مراد کیا تھا کہ بیوی کو رکھنا، شادی کرنا، ایک عورت کا خرچہ پالنا، یہ تو بہت مشکل ہے، تو ایک بھینس پالنے کے برابر ہے، کیونکہ بھینس نے کھانا بھی مانگنا ہے اور پینا بھی مانگنا ہے۔ تو جب مجھے باہر ہر قدم پہ ایک اچھی خوبصورت حسین عورت مل رہی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے ذمہ داریاں لوں۔ اور یہ جملہ ایسے لوگ بہت خوشی سے پروموٹ کرتے ہیں جن کو قرآن اس آیت میں کہتا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، یہ پیروی نبی کی نہیں کرتے اتباع رسول کی صورت میں، یہ پیروی نہیں کرتے کتاب ہدایت کی، کیونکہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے، بلکہ یہ پیروی کرتے ہیں اپنی شہوات کی، یعنی ان کو گائے سے صرف دودھ ہی چاہیے۔ جن اور لوگوں کو عورت ایک سیکس آبجیکٹ کے لیے چاہیے، ان کے لیے تو یہ تعریف بہت پیاری ہے، وہ تو جی وارے جائیں گے، صدقے جائیں گے، بڑے پھول بوٹے بھیجیں گے، بہت ساری چیزیں بھیجیں گے کہ جو آپ نے تعریف کیا یہ تو کبھی بھی نہ کی، نہ سنی گئی، نہ کسی نے بتایا۔ جب معاشرے میں ایسی آوازیں چند بڑے لوگوں اور چند چمکتے دمکتے ناموں کے ساتھ شروع ہو جاتی ہیں نا، تو معاشرہ جو ہے پھر وہ جس پکار کے اوپر چلتا ہے، تو لکھیے اس معاشرے میں دو شریعتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یعنی آپ یہ جملے خود لکھیے تاکہ آپ کا پورا فوکس رہے اور آپ پھر میرے ساتھ ساتھ چلے اس موضوع کو سمجھنے میں۔ یعنی شہوت کی تعریف کیا ہے، شہوت کیوں پیدا کی گئی، شہوت میں لوگ کیوں انڈلج ہو جاتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، پھر حرام شہوت کا علاج کیا ہے، یہ تمام موضوعات ہمارے آج کے اس بارے میں رہیں گے۔